میرے عزیز سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل سے آج 13 رمضان المبارک ہے اور ہمارا درس قرآن مختلف اصلاحی موضوعات پر جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ 9ویں اور 10ویں روزے کو ہم نے والدین کے حقوق کی بات کی تھی۔ جس اسلام نے والدین کو حقوق دیے ہیں اسی اسلام نے اولاد کو بھی حقوق دیے۔ جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین پر ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے فطرانے کی بات کر لیں۔ فطرانہ کل بھی میں نے بتانا تھا تو پھر وہ بات آگے نکل گئی، یاد نہیں رہا۔ فطرانہ جو ہے وہ کم سے کم 2.25 کلو گندم بنتی ہے۔ 2.25 کلو گندم یہ ماڑے بندے کے لیے، جو اس سے تھوڑے سے تگڑے ہیں، اچھے حالات میں ہیں، ان کے لیے کھجوروں کا فطرانہ ہے، جوں کا فطرانہ ہے۔ جو اس سے بہتر ہیں ان کے لیے کھجوروں کا فطرانہ ہے، جو اس سے بہتر ہیں ان کے لیے کشمش کا فطرانہ ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے اور اپنی حیثیت سے فطرانہ ادا کرے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ کشمش دے سکتا ہے، اس کو اللہ نے زیادہ توفیق اور حیثیت دی ہے، تو وہ گندم کا فطرانہ نہیں ادا کر سکتا۔ گندم کا فطرانہ ماڑے بندے کے لیے ہے اور کم سے کم مقدار یہ گندم کے فطرانے میں بنتی ہے۔ ہم گندم کا فطرانے کا حساب لگاتے ہیں۔ ویسے اگر کسی نے کھجوروں کا یا کشمش کا دینا ہو تو وہ علیحدہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اس کا حساب بھی اس کو بتا دیں گے۔ باقی فطرانے کا ایک ہمارا موضوع بھی ہے، اس کے احکام تفصیل سے اس دن ہی بیان کریں گے جس دن موضوع اس کا آئے گا۔ 2.25 کلو گندم پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں جو سرکاری ریٹ ہے گندم کا وہ 4,000 روپے ہے، 4,000 روپے۔ لیکن مارکیٹ میں جو بک رہی ہے وہ 4500، 4600 اور 4700 کے حساب سے بک رہی ہے۔ تو 4600 ایک درمیانہ عدد ہے، 4600 کے حساب سے ہم لگائیں اس کا ریٹ تو یہ 1 کلو گندم بنتی ہے 115 روپے کی۔ 115 کو 2 سے ضرب کریں تو یہ 230 روپے بن گئے 2 کلو گندم کے۔ 2.25 کلو گندم کے تقریباً 265 روپے بنتے ہیں، 265 روپے بنتے ہیں 2.25 کلو گندم کے۔ یعنی کم سے کم آپ فطرانہ 270 روپے ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو لاہور والے جامعہ نے اور کوٹری میانی شریف والوں نے بتایا ہے، یہ 300 روپیہ بتا رہے ہیں احتیاطاً، 300 روپیہ ایک بندہ ادا کرے۔ لیکن میں ڈسکاؤنٹ سے ماڑے بندوں کا لحاظ کر کے میں 270 روپے بتا رہا ہوں۔ یعنی کم سے کم آپ 270 روپے ادا کریں گے تو ایک بندے کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ ویسے اگر کوئی 300 روپیہ بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 300 روپیہ بھی آپ فطرانہ ادا ایک جی کا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اولاد کے حقوق۔ اسلام نے اگر والدین کا حق اولاد پر نہایت عظیم رکھا ہے تو اولاد کا حق بھی والدین پر بہت سارا رکھا ہے۔ اب والدین یہ بات سن کے پریشان نہ ہو جائیں یا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں مصلی رسول کی اور ممبر رسول کی پوری ذمہ داری کرتا ہوں کہ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے حق بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں سمجھ لیں میری بھی اصلاح ہوتی ہے، میں بھی ایک والد ہوں، اور آپ میں سے جس میں کمی ہو وہ بھی سمجھ لے کہ میری اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ جو میرا منصب ہے مصلی رسول کا، اس کا تقاضا نہیں ہے کہ کسی پر تنقید کی جائے، اور نہ میں تنقید کی نیت سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ میں جب بھی کچھ بیان کرتا ہوں وہ اسلام کی تعلیم پھیلانے کے لیے اور آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں۔ اب والدین یہ ناراض نہ ہو جائیں کہ قاری صاحب نے یہ ہمارے خلاف کر دیا ہے۔ یہ تعلیم ہے، اس میں جس کو لگے کہ میرے خلاف ہے وہ سمجھے کہ مجھ میں کمی ہے، وہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اولاد کے حقوق میں کچھ چیزیں مستحب اور سنت ہیں۔ مثلا بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینا،
یہ سنت ہے۔ کسی نیک آدمی سے بچے کو گھٹی دلوانا، یہ سنت ہے۔ 7ویں دن اس کے سر کے بال اتروانا، اس کا اچھا نام رکھنا۔ نام جب بھی رکھیں با معنی رکھنا چاہیے، جس نام کا کوئی نہ کوئی اچھا معنی نکلتا ہو وہ بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کا عقیقہ کرنا، لڑکا ہو تو اس کے ختنے کروانا، زبان کھلتے ہی اس کو اللہ اللہ بولنا سکھانا، اور پھر جب زیادہ بولنا شروع کر دے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھایا جائے۔ اس کے بعد جب کچھ سمجھ بوجھ والا ہو جائے تو بچے کو ادب سکھانا، قرآن پاک کا ادب، اللہ پاک کا ادب، رسول پاک کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اپنے بڑے بہن بھائیوں کا ادب، اپنے استاد کا ادب، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پھر جب کھانے پینے کے قابل ہو جائے اسے کھانے پینے کے آداب سکھانا، بولنے کے قابل ہو تو بولنے کے آداب سکھانا، بزرگوں کی تعظیم، ادب اور احترام کا سبق پڑھانا، ناظرہ قرآن مجید پڑھانا، اسلامی عقیدے کی صحیح تعلیم دینا، وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل اس کو نرمی اور پیار سے سکھانا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے مستحب اور سنت ہیں اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں سختی کے ساتھ نماز پڑھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن دوستو یہ ذمہ داری تو تب ہم ادا کریں گے نا جب ہم خود نمازی ہوں گے۔ جب خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو کیسے نمازی بنا دیں گے؟ پھر فرماتے ہیں اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو کھانا پکانے کا طریقہ بتانا، کھانا داری کے جو اصول ہیں وہ سمجھانا۔ پھر بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کی زیادہ دلجوئی اور خاطرداری کرنا، یہ حکم ہے اسلام کی طرف سے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہے تو آپ بیٹی سے محبت زیادہ کریں، بیٹی پر شفقت زیادہ کریں۔ اگر کوئی والد باہر سے چیز لاتا ہے بچوں کے لیے تو تقسیم کے وقت حکم یہ ہے کہ بیٹی کو پہلے دے، بیٹی کو زیادہ دے، لیکن ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں بیٹے کو زیادہ دی جاتی ہے، بیٹے کے ناز نخرے لاڈ زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، بیٹے کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے نہیں کہا۔ اسلام کہتا ہے بیٹی کی دلجوئی زیادہ کرو تاکہ اس میں احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ اس نے تھوڑے دنوں چلے جانا ہے اپنے گھر، آپ کا گھر چھوڑ دینا ہے، وہ مہمان ہے، اس کو یہ پرائے پن کا احساس نہ ہو، اس کی دلجوئی زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی چیز دینی ہو تو سب کو برابر دیں لیکن بیٹیوں کو زیادہ دیں۔ برے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کرنا، بالخصوص جب بچی ذرا بڑی ہونا شروع ہو جائے تو غیر محرم لڑکوں سے اسے دور رہنے کی تلقین کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ حقوق وہ تھے جو کچھ مستحب ہیں اور کچھ سنت ہیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو والدین پر فرض ہیں، والدین کی ذمہ داری ہیں، لازم ہے ان پر۔ ان میں فرماتے ہیں بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور از حد کوشش کرنا کہ بچوں کے کھانے پینے کا انتظام رزق حلال سے کیا جائے، حرام نہ کھلائیں بچوں کو، حلال کا انتظام کریں۔ پھر ان کے لباس کا انتظام کرنا، چھوٹے بچوں کا خرچ صرف باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بچوں کا خرچ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بڑے بچوں سے مراد وہ ہیں جو بالغ ہیں، جو خود کمانے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کا خرچ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر والدین دے دیں تو وہ ان کے لیے پھر ثواب ہے، نیکی ہے، صدقہ ہے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بالغ اولاد کا جو خرچہ ہے وہ بھی والد کی ذمہ داری میں آ جائے گا، اس پر عائد ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بالغ اولاد کسی مرض میں مبتلا ہے، وہ کما نہیں سکتی، تو اس صورت میں اس کا خرچہ والد پر ہوگا۔
بالغ اولاد بالغ عمر تک پہنچنے کے بعد کوئی بچہ یا بچی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس صورت میں وہ کما نہیں سکتے، دین کا علم پڑھ رہے ہیں تو وہ کمانے سے عاجز ہیں، اس صورت میں ان کا خرچہ والد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو بیٹی ہے، بیٹی کا خرچہ شادی ہونے تک وہ والد کی ذمہ داری ہے، بیٹی کا خرچہ شادی ہونے تک والد کی ذمہ داری ہے۔ جوان بالغ مرد کا خرچہ اس کے بالغ ہونے تک ذمہ داری ہے، بالغ ہونے کے بعد دیتا ہے تو ثواب ہے، نہیں دیتا تو اسے گناہ بھی کوئی نہیں۔ لیکن اگر بالغ بچہ دین کا علم حاصل پڑھنے میں مصروف ہے تو ظاہر ہے وہ کما نہیں سکتا، کمانے سے عاجز ہے، اس صورت میں وہ باپ بالغ اولاد کا خرچہ، بالغ بیٹے کا خرچہ ادا کرتا رہے گا۔ اب یہ حقوق جو ہیں یہ فرض ہیں، والدین کی ذمہ داری ہیں اور اولاد کے یہ حقوق ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب ان کا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے استدلال یوں کیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو رزق کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ ان نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی رزق دیں گے، تم اپنی اولادوں کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس سے مراد قتل وہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کوئی گلا دبا دے، یہ تو گناہ ہے ہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، شکم مادر میں ہو، رحم مادر میں ہو، اس وقت 4.25 مہینے کا وقت گزر جائے، اس کے اندر روح آ جائے، اس وقت بچے کو کہتے ہیں جنین، کچا بچہ، اس وقت اولاد کو قتل نہ کیا جائے، بچہ ضائع کروانا، اس کا بھی اسلام نے دیکھیں حقوق بیان کیے ہیں اور اس کو بھی تحفظ دیا ہے۔ یہ اس قتل سے مراد وہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بچے زیادہ ہو جائیں گے، رزق کی کمی ہو جائے گی، ہم پہلوں کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، اس کا کہاں سے کریں گے، تو پھر بچوں کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ جب 4.25 مہینے ماں کے پیٹ میں ہو جائیں، بچے میں روح آ جائے، بچہ حرکت کرنا شروع کر دے، اس کے بعد اس بچے کو قتل کروانا، اس کو ضائع کروانا، اس کو اسلام نے اور قرآن نے قتل کہا ہے۔ یہ قتل ہے، قتل جتنا گناہ ہوتا ہے اس کو، اس سے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تم رزق کے ڈر سے کرتے ہو، میرا وعدہ ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو ان کو بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دوسرا قرآن پاک کا مقام ہے، اللہ پاک فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ کتنے سال؟ 2 سال، پورے 2 سال دودھ پلائیں تاکہ تمہاری مدت رضاعت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو یہ بھی بچے کا حق ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور بچے کا حق ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقام میں احادیث نبویہ میں اولاد کے حقوق کو بڑے احسن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، فرمایا من ولد لہ ولد فأذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری، حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، کوئی بھی اولاد دے، اسے چاہیے کہ اپنے بچے کے دائیں کان میں اذان پڑھے اور بائیں کان میں اقامت پڑھے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں لم تدرہ ام الصبیان، جب وہ ایسا کام کر لے گا، اذان اور اقامت پڑھ دے گا، تو اسے ام الصبیان، یہ ایک بیماری ہے، یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ام الصبیان کس بیماری کو کہا گیا؟ فرمایا یہ مرگی کی ایک قسم ہے جس سے بچوں کی ٹانگوں میں خرابی آتی ہے، بچے کی ٹانگیں یا ہاتھ یا بازو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو یہ اذان کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا اور اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔
یعنی یہ جو اب ہمیں بتایا جاتا ہے نا، میڈیکل سائنس بتاتی ہے بچوں میں پولیو آ جاتا ہے، پولیو یہی ہوتا ہے نا، بچے کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے تم بچے کے کان میں اذان پڑھ دو، اللہ ہر قسم کے پولیو سے محفوظ فرما لے گا. اچھا، اگلی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، جس کو اللہ اولاد دے، بیٹا یا بیٹی دے، اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، نام بامعنی ہونا چاہیے اور اسلامی ہونا چاہیے. وَأَدِّبْهُ، اسے ادب سکھائے. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، پس جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے، اس کا نکاح کر دے. فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو گیا بیٹا یا بیٹی، فَأَصَابَ اسْمًا، اس کی شادی نہ ہوئی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، بدکاری میں، بدفعلی میں مبتلا ہو گیا، تو حضور فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا گناہ اس کے والدین پر ہوگا. اس طرف بھی رسول پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اگلی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من ولد لہ ولد فأحب ان ینسک عنہ فلینسک عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتا واحدا. حضور فرماتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تمہیں چاہیے کہ اس کا حقیقہ بھی کرو، عقیقہ کرو. یا رسول اللہ عقیقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مذکر کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے، یہ اس کا عقیقہ ہو جائے گا. اور اگلی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان یوم سابعہ، جب بچہ پیدا ہوئے 7 دن گزر جائیں، 7واں دن ہو، تو فاحرقوا عنہ، اس کی طرف سے خون بہایا جائے. خون بہانے کا مطلب ہے اس کا عقیقہ کیا جائے. وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَىٰ، اور اس سے تکلیف کو دور کی جائے، مطلب اس کا سر منڈوایا جائے، اس کے بال اتروائے جائیں. وَسَمُّوهُ، اور اس کا اچھا نام رکھا جائے. یہ 3 چیزیں نبی پاک نے فرمایا 7ویں دن کرنی ہوتی ہیں. اب سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بچے جوان ہو کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم ہر سال وہ برتھ ڈے تو مناتے ہیں، اس پہ لاکھوں روپیہ تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن سنت نہیں پوری کرتے، عقیقہ نہیں کرتے جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے. بچوں کا عقیقہ کرنا یہ بچوں کو بلاؤں سے محفوظ کرنا ہے. تو یہ کچھ حقوق ہیں جو والدین کے ذمہ داری ہے اور بچوں کے حقوق ہیں. دعا ہے اللہ پاک جل شانہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.